یا خدا یہ گھرانہ سلامت رہے، حق کا یہ آشیانہ سلامت رہے، یا خدا یہ گھرانہ سلامت رہے، حق کا یہ آشیانہ سلامت رہے۔ اس چمن میں مہک باغ طیبہ کی ہے، دھوم یہ ان سے تاج الشریعہ کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر ایک انسان ہی قربان نہیں ہے، شجر و حجر بھی اللہ کے رسول کی ذات پر قربان ہے۔ ایک انسان ہی سرکار پر درود نہیں پڑتا ہے، ہر برگ و ثمر سرکار پر درود پڑھتے ہیں، خشک و تر سرکار پر درود پڑھتے ہیں، لیل و نہار بھی سرکار پر درود پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں پہاڑیوں کا سفر آیا، پہاڑوں کے درمیان سے ہم گزر رہے تھے، اچانک آواز آئی، کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں دونوں جہان کے مالک و مختار زہرا کے بابا آگے آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مجھے اچانک آواز آئی کوئی درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ترانے الاپ رہا ہے۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں جب آواز آئی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا کہ کون سرکار پر درود پڑھ رہا ہے، تو حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا کون میرے آقا پر درود پڑھ رہا ہے لیکن کوئی دکھائی نہ دیا، میں نے بائیں دیکھا کوئی دکھائی نہ دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون میرے آقا پر درود و سلام کے ترانے الاپ رہا ہے، تو پیچھے بھی کوئی نہ دکھائی دیا، میں نے اوپر نیچے دیکھا کوئی دکھائی نہ دیا، تھوڑی دیر میں اور چلتا رہا، پھر پہاڑیوں سے آواز آئی کوئی پکار رہا ہے، کوئی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اوپر نیچے دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اتنے میں زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، دونوں جہان کے مالک و مختار محبوب پروردگار نے ارشاد فرمایا اے علی حیران و پریشان کیوں ہو، کیوں حیرت و استعجاب کے عالم میں پڑ گئے ہو، ارے کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دست بستہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا کوئی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے والا دکھائی نہ دے رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اے علی حیران و پریشان کیوں ہو؟ اے علی تم یہ بتاؤ یہ سامنے جو پہاڑ ہے کیا تمہیں یہ پہاڑ دکھ رہا ہے؟ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں پھر آقا نے مجھ سے ارشاد فرمایا اس پہاڑی کے اوپر چوٹی کو دیکھ رہے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اس چوٹی کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس چوٹی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے پھر ارشاد فرمایا اے علی اس چوٹی کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اسے کیا تم دیکھ رہے ہو؟ مولا علی نے دست بست عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اس پتھر کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے ارشاد فرمایا مولا علی کا بیان ہے، مشکل کشا کا بیان ہے، ارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تاجدار کا بیان ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اے علی حیران و پریشان نہ ہو، ارے یہ پتھر جو تم دیکھ رہے ہو یہی پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے، یہی پتھر مجھ پر درود و سلام بھیج رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ کہیں کہ کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا
تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. دوستان محترم، سرکار پر ایک پتھر درود پاک پڑھ رہا ہے تو پتہ چلا کہ کائنات کی ہر چیز میرے آقا پر درود و سلام بھیج رہی ہے. ارے وہ لوگ اس پتھر سے بھی گئے گزرے ہیں جو میرے آقا کا نام سنتے ہیں اور درود پاک نہیں پڑھتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کنجوس کی پہچان بتائی آقا نے، بخیل کی پہچان بتائی کہ بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بخیل کون ہوتا ہے، کنجوس کون ہوتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ بخیل ہم اس انسان کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ناشتے میں طرح طرح کی اشیاء نہ رکھے، طرح طرح کی غذائیں ہمارے کھانے میں نہ رکھے، ہماری خاطر تواضع نہ کرے. وہ انسان کنجوس ہوتا ہے جو ہم سے بات چیت نہ کر سکے، جو اپنا وقت نہ دے پائے. آمنہ کے لال سے پوچھے کہ کنجوس کون ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا جو ناشتے میں طرح طرح کی اشیاء نہ رکھے وہ کنجوس نہیں ہوتا، جو تم سے چند باتیں نہ کرے وہ کنجوس نہیں ہوتا. آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا کنجوس اگر تمہیں دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لو جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور میرا نام سن کر بھی مجھ پر درود پاک نہ پڑے. وہ انسان سب سے زیادہ کنجوس ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ ارشاد فرماتا ہے یعنی تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. یہ آیت کریمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحیح نعت ہے. اس میں ہم غلامان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے محسن اعظم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا گیا ہے. اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو ہم نے عرض کیا پروردگار جب تو نے درود بھیج دیا تو ہمیں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سنو اس کا مفہوم کیا ہے. حالانکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی ان پر درود بھیجے، کیونکہ ان کا رب خود ان پر درود بھیج رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل بھی حاجت نہیں کہ کوئی ان پر درود بھیجے. لیکن ایسا کیوں؟ اصل میں ضرورت ہم غلاموں کو ہے کہ ہم اپنے آقا پر درود بھیجیں. ہم غلاموں پر جو ہے اس بات کا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا پر درود بھیجیں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. کوئی منگتا جب دروازے پر آتا ہے، کسی امیر کے دروازے پر آتا ہے چند پیسوں کا سوال لے کر یا کھانے کا سوال لے کر یا کپڑے لباس کا سوال لے کر، تو وہ دروازے پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کو شاد رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، خوشحال رکھے، تم شاد رہو، آباد رہو. تو دوستان محترم اس منگتے سے پوچھا جائے کہ تو اس کی برکت کی دعا کر رہا ہے، اس کی کمائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے بچوں کے لیے دعا کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے؟ تو جواب آئے گا عالم تصور میں اس کے بچوں کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ اس مکان مالک کو میرے اوپر پیار آئے تو میرا کام بن جائے، میری حاجت روائی ہو جائے. اللہ اللہ اس مگتے نے یہ بات سمجھا دی کہ ہم اپنے آقا پر درود کیوں بھیجتے ہیں، حالانکہ ہمارے آقا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان پر درود بھیجے. ہم اپنے آقا پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ کہتی ہے اے لوگو اگر تمہیں اپنے دامن کو اگر گوہر مراد سے بھرنا ہے
تو ایسے نہ بھرا جائے گا. پہلے میرے محبوب پر درود بھیجو, اس کے بعد تمہاری ہر دعا قبول کی جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے, وہ کسی کا باپ نہیں ہے, وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے, نہ ہی اس کے کوئی بیٹا ہے, کوئی اولاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے, میں اولاد سے پاک ہوں, رشتہ داروں سے پاک ہوں, تو تم کس کے لیے دعا کرو گے؟ ارے ایسا کرو, میرا ایک محبوب ہے, اس پر درود پڑھ لو, تمہاری مرادیں پوری کر دی جائیں گی. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام. دوستان محترم, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا, زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ارشاد فرماتا ہے والذین, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا, زکوٰۃ کا حکم فرمایا اور حج کا حکم فرمایا, اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا حکم فرمایا, لیکن کہیں بھی یہ ارشاد نہ فرمایا اے میرے بندو تم نماز ادا کرو اس لیے کہ میں بھی نماز ادا کرتا ہوں, تم زکوٰۃ ادا کرو اس لیے کہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہیں ارشاد نہ فرمایا کہ اے بندو میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو, میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تم بھی صدقہ و خیرات کرو, اس لیے کہ صدقہ و خیرات کرنا یہ بندے کا کام ہے, رب کا کام نہیں. عبادت کرنا یہ بندے کا کام ہے, رب کا کام نہیں. نماز کو قائم کرنا یہ بندے کا کام ہے, رب کا کام نہیں ہے. رب کا کام تو یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبوں کو بلند فرما دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کام تو یہ ہے کہ جو اس کے محبوب پر عشق و محبت میں ڈوب کر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں روزہ رکھتا ہوں تم روزہ رکھو. کسی بھی کام کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا, اس لیے کہ کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جس کو رب بھی کرتا ہو, بندہ بھی کرتا ہو, فرشتے بھی کرتے ہو, رب بھی کرتا ہو. اگر کوئی ایسا کام ہے تو وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہے. وہ یہی ایسا کام ہے جو رب بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے, فرشتے بھی آقا پر درود و سلام کے طرح نہلاتے ہیں, اور بندوں کو بھی حکم ہو گیا اے لوگو, اے میرے اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, تو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجا کرو تاکہ تمہارے دامن کو گوہر مراد سے بھر دیا جائے. یہ درود پاک کی برکتیں ہیں دوستو. دعا سے پہلے دعا کے آخر میں درود و سلام پڑھا کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کیا کرو. صاحب دلائل الخیرات نور اللہ مرقدہ کہ جسد اطہر کو جب قبر انور سے 70 سال کے بعد نکالا گیا, مقام سوس سے مراکش کی طرف منتقل کرنے کے لیے 70 سال کے بعد جب نکالا گیا, تو صاحب دلائل الخیرات رحمت اللہ تعالی علیہ کا جسم اطہر 70 سال کے بعد بھی ویسے ہی تر و تازہ تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تدفین ہوئی ہے, ابھی قبر انور میں رکھا گیا ہے, کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. ارے کسی نے جانچنے کے لیے رخسار پاک پر جب اپنی انگلی کو گڑایا تو دیکھا کہ چہرہ زرد ہو گیا, جہاں پر انگلی کو رکھا گیا ہے چہرہ زرد ہو گیا, پیلا ہو گیا, اور انگلی ہٹانے کے بعد میں پھر سے سرخ ہو گیا جیسے ایک زندہ انسان کا ہوتا ہے, باحیات کا ہوتا ہے. اللہ اکبر, کفن تک میلا نہ ہوا تھا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں
ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. تو زندہ و جاوید وہ ہے جو اپنے آقا سے دل سے محبت کرتا رہے. وہ انسان دنیا میں عزت پائے گا جو اپنے آقا پر کثرت سے درود بھیجے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.